حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ہی سے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد کا نام حذیفہ یا سہیل اور ان کی ماں عتیقہ بن عامر ہے۔ یہ پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اسد سے بیائی گئی تھی اور یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر پہلے حبشہ ہجرت کر گئے، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ارادہ کیا۔ چنانچہ ابو سلمہ نے اونٹ پر قجادہ باندھا اور بی بی ام سلمہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر بیٹھ گئیں تو ایک دم حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان کی لڑکی مدینہ نہیں جا سکتی، حضرت ام سلمہ رضی کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سلمہ کے پریوار والوں کو غصہ آ گیا اور ان لوگوں نے ام سلمہ کی گود سے بچے کو چھین لیا اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارے پریوار کا ہے، اس لیے ہم اس بچے کو کبھی بھی تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اس پرکار پتنی و بچہ دونوں حضرت ابو سلمہ سے الگ کر دیے گئے، مگر ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ نہیں چھوڑا بلکہ پتنی و بچوں دونوں کو اللہ کے سپرد کر کے اکیلے مدینہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ پتی و بچے کی جدائی پر دن رات رویا کرتی تھی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچیرے بھائی کو رحم آ گیا اور اس نے اب بنو مغیرہ کو سمجھایا کہ آخر اس غریب عورت کو تم لوگوں نے اس کے پتی و بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک پتھر کی چٹان پر ایک ہفتے سے اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور بچے و پتی کی یاد میں رویا کرتی ہے؟ آخر بنو مغیرہ کے لوگ اس پر راضی ہو گئے کہ ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اپنے پتی کے پاس مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیا اور حضرت ام سلمہ رضی بچے کو گود میں لے کر ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو گئی، مگر جب تنعیم نامک استان پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ رضی میں ملا جو مکہ کا مانا ہوا ایک بڑا ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ ام سلمہ کہاں ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پتی کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا، میرے ساتھ میرے اللہ اور میرے بچے کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کو شریفانہ جذبہ آ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ شوبھا نہیں دیتا کہ تمہارے جیسی ایک شریف عورت اور ایک شریف انسان کی پتنی کو اکیلا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف عرب کسی کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ دور جا کر کسی پیڑ کے نیچے سو رہتا اور میں اپنے اونٹ پر سو رہتی۔ وہ چلنے کے سمے بھی اونٹ کی مہار ہاتھ میں لے کر پیدل چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قوا تک پہنچا دیا اور یہ کہہ کر واپس مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارے پتی اسی گام میں ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ ٹھیک ٹھاک مدینہ پہنچ گئی۔ پھر دونوں پتی پتنی مدینے میں رہنے لگے، کچھ بچے بھی ہو گئے تو حضرت ام سلمہ رضی بڑی بے کسی کا شکار ہو گئی، ارتھات ان کے پتی کا دیہانت ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیدوا کی حیثیت سے جیون بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کی یہ استھتی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں اور تمام امت کی ماں بن گئیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ
عقل و سوجھ بوجھ، علم و عملی ایمانداری و بہادری کے کمال کا ایک بے مثال نمونہ تھے، اور فقہ و حدیث کی معلومات کا یہ حال تھا کہ 318 حدیثیں انہیں جوانی یاد تھی۔ مدینہ منورہ میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے وصال کے سال میں گھڑا بھید بھاؤ ہے، کچھ اتہاسکاروں نے 53 ہجری، کچھ نے 59 ہجری، کچھ نے 62 ہجری لکھا ہے، اور کچھ کا کتب ہے کہ ان کا انتقال 63 ہجری کے بعد ہوا ہے۔ ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی کا جیون صبر و مضبوطی و ایمانی بھاونا و اسلامی اتساہ، جاہدانہ زندگی، علم و عمل، محنت و جفاکشی، سوجھ بوجھ کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی مثال مشکل ہی سے مل سکے گی۔ ان کے کارناموں اور بہادری کی داستانوں کو اسلامی اتہاس کے پنوں میں پڑھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے آسمان بول، اے زمین بتا، کیا تم نے حضرت ام سلمہ رضی جیسی شیر دل اور ایمانی بھاونا سے بھرپور عورت کو ان سے پہلے کبھی دیکھا تھا؟